السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم اول میں سبق نمبر 2 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھاتی ہوں۔ چلتے ہیں، ہم سیکھیں گے سبق کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے قبیلے کا نام قریش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت سچے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بہت اچھے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ مکہ کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو صادق کہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بڑے امانت دار تھے۔ مکہ کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو امین کہتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے لگے، ان کو اچھی اچھی باتیں سنانے لگے، انہیں دین کی باتیں سکھانے لگے۔ اچھے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پر ایمان لائے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ برے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پر ایمان نہیں لائے اور وہ ناکام ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی عمر 63 سال ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب 53 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا نام لیا جائے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا سیکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکہ شہر میں رہتے ہیں، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، قریش خاندان سے قریش قبیلے سے، بہت اچھے تھے، سچے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، لوگ ان کو امین صادق بول کر پکارتے تھے، بلاتے تھے، بڑے امانت دار تھے، امین تھے۔ 40 سال جب ان کی عمر 40 سال ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائے، نبی بنائے 40 سال کی عمر میں، اور بعد میں وہ نبی بننے کے بعد 13 سال مکے میں رہے، یعنی 40 اور 13 ملائے تو 53 سال، پورا 40 بھی 13 53 ایئرس ہے، مکے میں رہے 53 ایئرس پورا کمپلیٹڈ ہے۔ بعد میں 10 سال مدینے میں ہے، کمپلیٹ ملائے تو 63 سال تھی انہوں زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا نام لیا جائے تو ان پر درود پڑھنا، چھوٹی درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی درود پڑھنا۔ اب ہم الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ صادق کا معنی کیا ہے؟ سچا۔ امین کا معنی ہے امانت دار۔ نازل کیا یعنی اتارا۔ ناکام معنی ہے ناکامیاب۔ سوالات لیں گے اب ہم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال کا آنسر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی عمر کتنی تھی؟ 63 ایئرس ہے، پورا کمپلیٹ ہے سنو۔ کیا ہے دیکھو، 63 سال۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا نام لیا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا چاہیے۔ اب سبق کا مشق ہے، پورا سبق کاپی پر نقل کرو، خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔
ایک خالی جگہ میں مکہ لکھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے والد کا نام، ایک خالی جگہ ہے نا، نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پر کیا نازل فرمایا؟ قرآن نازل کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی عمر 63 سال ہوئی، کمپلیٹ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب 53 سال مکے میں ہے، 40 سال میں نبی بنے اور 13 سال نبی بننے کے بعد 13 سال ہی ہے، کمپلیٹ ملائے تو 53 سال مکے میں رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب 10 سال مدینے میں رہے۔ یہ پورے آنسر سے ہمیں اس میں ڈھونڈ کر آنسر لکھنا۔ حروف ملا کر لفظ بناؤ۔ نون بے ای کیا ہوا؟ نبی۔ اس طریقے سے ملا کر کمپلیٹ لفظ بنائیں گے تو اس طریقے سے لکھنا۔ ایک حرف ہے نا، کمپلیٹ لفظ بنائے تو اس طریقے سے۔ شین ہیرے شہر، قاف بے یہ لام یہ قبیلے، الف میم یہ نون امین، قاف رے یہ شین قریش دیا ہے، سب دیکھ کر لکھنا اپنے کو۔ نصیحت، کیا نصیحت ملتی ہے ہم لوگوں کو؟ ہمیشہ سچ بولو، سچ بولنے میں کامیابی ہے، جھوٹ بولنے سے ہمیشہ پرہیز کرو، جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے، جھوٹ بولنے سے اپنے کو ہلاکت ملتی ہے، ہمیشہ سچ بولنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، ان کو کامیابی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اب ہم یہ سبق پڑھیں گے، قرآن مجید کے بارے میں سیکھیں گے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن شریف بہت اچھی ہے۔ یہ کتاب دنیا کی ساری کتابوں سے اچھی ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب 33 سال کی مدت میں نازل کی، 23۔ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید کا ادب اور احترام کرو، اس کو پاک صاف جگہ پر رکھو، اس کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو خوب پڑھو، قرآن مجید کو دل لگا کر پڑھو، قرآن مجید کو دھیان اور توجہ سے پڑھو، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن مجید پڑھنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ انصاف کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال کرنا، یہ تمام باتیں قرآن مجید میں سکھائی ہیں۔ کسی کا مال چھین لینا، چوری کرنا، ناحق کسی کو ستانا، ظلم کرنا، ان تمام کاموں سے قرآن مجید نے منع کیا۔ ہم کیا سیکھے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب تمام دنیا کی کتابوں سے اچھی ہے، عربی زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کتاب کس پر 23 ایئرس تک نازل ہوتی ہی رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 33 سال کی مدت تک۔ قرآن مجید میں 30 پارے، 7 منزلیں ہیں، 114 سورے ہیں۔ اس کے ادب کرنا، احترام کرنا، خوب پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا، دھیان اور توجہ سے پڑھنا، اور قرآن مجید کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے اندر۔ ہم کو پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے، اپنانے سے اپنے زندگی میں کامیابی ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انصاف کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، رشتہ دار، یہ سب سکھاتے قرآن مجید میں سب سکھایا ہے۔ اور ان باتوں سے مال کا چھین لینا، چوری کرنا، ناحق کسی پر ستانا، ظلم کرنا، ان تمام کاموں سے قرآن مجید نے منع کیا۔ اب الفاظ لیں گے ہم۔ الفاظ معنی: مجید بولے تو بزرگ بول کر، تعالیٰ بولے تو بلند، ناحق بولے تو نامناسب۔ سوالات: اب قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو کس زبان میں ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ دوسرا سیکنڈ آنسر، قرآن مجید میں کیا سکھایا؟
قرآن مجید میں کیا ہے اس کا آنسر دیکھو، انصاف کرنا، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، تمام باتیں قرآن مجید نے سکھائی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے سورتیں ہیں؟ 114 114۔ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ اب پورا سبق کاپی پر نقل کرو، مشق ہے یہ۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کرو۔ قرآن مجید کوسی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ یہ ڈیش میں کیا لکھنا؟ عربی۔ اللہ نے اپنی کتاب ڈیش پر نازل کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ قرآن مجید کو کیسا کس جگہ پر رکھنا؟ اس خالی جگہ میں کیا لکھنا؟ پاک اور صاف جگہ پر رکھنا قرآن مجید کو۔ 3 میں یہ آنسر ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ آنسر سے نا دیکھ کر الٹے سیدھے ہے سو ہمیں دیکھ کر لکھنا۔ عربی کا ہے یہاں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے، سو دیکھ کر لکھنا۔ حروف ملا کر لفظ بناؤ۔ میم جیم یہ دال مجید، بے ہے تے بہت، عین رے بے ی عربی، تے عین لام یہ میم تعلیم، یہ چھوٹی ہے نا، یہ چھوٹی ہی لکھنا، تعلیم یہ بھی چھوٹی ہے، زوئے لام میم ظلم۔ اب یہ سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم سبق مسجد کے بارے میں سیکھیں گے۔ اب مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کے بارے میں سیکھیں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ اذان سن کر مسلمان ادب سے مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ مسجد میں جانے کے لیے پہلے دایاں پیر اندر رکھو اور جب نکلو تو بایاں پیر باہر نکالو۔ مسجد کا دل سے احترام کرو۔ مسجد کو خوب پاک صاف رکھو۔ اللہ پاک ہے، وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر کرو۔ مسجد میں قرآن مجید پڑھو۔ جب مسجد میں جاؤ تو وہاں کے امام صاحب سے ملاقات کرو اور ان سے دین کی کوئی بات بھی سیکھ لیا کرو۔ الفاظ لیں گے اب۔ معنی: ثواب یعنی اچھا بدلہ، احترام عزت، ذکر یاد۔ سوالات لیں گے اب ہم۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد اللہ کا گھر کو کہتے ہیں۔ اللہ کی خاص رحمت کہاں نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی خاص رحمت مسجد میں نازل ہوتی ہے۔ 3واں سوال، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہلے کون سا پیر اندر رکھنا چاہیے؟ سیدھا پیر اندر رکھنا چاہیے۔ نکلتے وقت کون سا پیر باہر نکالنا چاہیے؟ نکلتے وقت پہلے کون سا پیر باہر نکالنا چاہیے؟ بایاں پیر۔ سیدھا یہاں لکھو آنسر۔ مسجد میں جانے کے لیے پہلے دایاں پیر کا تو سیدھا پیر بول کر، اور جب نکلو تو بایاں پیر کا تو رائٹ، جاتے جب رائٹ لیگ، آتے جب لیفٹ لیگ۔ نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ ثواب، احترام اور ذکر کے معنی بتاؤ۔ یہ آنسر دیکھو، ادھر ہے آنسر۔ ثواب کا معنی ہے اچھا بدلہ، احترام کا معنی ہے عزت، ذکر کا معنی ہے یاد۔ مشق: پورا سبق کاپی پر نقل کرو۔ خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اذان سن کر مسلمان مسجد میں آتے ہیں۔ مسجد کو پاک صاف رکھو۔ اللہ پاک ہے، وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ میم سین جیم دال مسجد، یہ ہے نون میم الف ز نماز، میم سین لام میم الف نون مسلمان، پے ہے لام یہ پہلے، بے الف تے یہ نون گنہ باتیں، میم عین لام و میم معلوم۔ کیا نصیحت ملتے ہیں؟ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، کام کے وقت کام کرو، ماں باپ اور استاد کا ادب و احترام کرو۔
آج ہم کوسے اسباق سیکھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھے ہم لوگ، اور ہم کون سا سیکھے؟ قرآن مجید کے بارے میں سیکھے، اللہ کی کتاب بول کر، اور قرآن اور کیا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنا چاہیے، خاص خیال کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت مسجد میں ہوتی ہے، سب سیکھے ہم۔ اور اس میں ایک بھی میں اور بتاتی ہوں، مسجد میں جانے کے لیے پہلے دایاں پیر، اور جب نکلے تو پہلے بایاں پیر نکالنا۔ اسی طریقے سے جب گھر بھی ہے، گھر میں اچھا چیز ہے نا اپنا گھر میں داخل ہوتے جب بھی ہم پہلے اندر داخل ہوتے جب دایاں پیر ڈالنا چاہیے، سیدھا پیر۔ اب گھر میں سے باہر نکلتے جب بھی بایاں پیر ڈال کر جانا ہے۔ یہ بات بھی حدیثوں میں ہے، گھر کا بھی، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے جب کیا ہوتے، جب سیدھا پیر ڈال کر ہم اندر آئے تو باہر کے شیاطین باہر رہ جاتے، گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور گھر کے لوگوں کو سلام کر کے ہم گھر میں داخل ہونا چاہیے دایاں پیر ڈال کر۔ مسجد میں بھی دایاں پیر یعنی سیدھا پیر ڈال کر دعا پڑھ کر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے جب دعا پڑھ کر، اس میں دعا نہیں ہے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، دعا پڑھ کر سیدھا پیر ڈال کر دعا کر کے اندر جانا چاہیے مسجد میں۔ یہ سبق سیکھے ہم مسجد کے بارے میں، اور یہ کم کے اسباق ہم انشاءاللہ کل سیکھیں گے۔ آج آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم دعا شفیع تعلیم پہلا حصہ میں 2 ویڈیو میں اتنا پورا سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ، اور ایک ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ملتی ہوں میں دوسرے سبق کو لے کر۔ اللہ حافظ، دعائیں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی ہمارا چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔